جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارے یقین بڑھا رہا ہے، اور اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اسی لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ اللہ پر پورا ایمان رکھو۔ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن جسموں پر خواہش کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے بھی مر جاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہتی، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو تو نے میرے حق میں بہتر نہیں لکھی۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن ہماری زندگی کے بہت سے دکھ، شکوے اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کریں۔ آج زندہ انسان سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو عبادت تک محدود کرنا ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔
تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ وقت گزر جاتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نہ ڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ میں لوگوں کو اس لیے برا نہیں سمجھتا کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا ہے اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ اللہ فرماتے ہیں، میں تمہاری دعائیں سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں، بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور میرے چنے گئے بہترین وقت کا انتظار کرو۔ یا اللہ، جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ کی طرف دیکھو، اپنی خواہش کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ لوگوں کے چھوڑنے کی دیر تھی، میرے اللہ نے مجھے تھام لیا۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ جس کو رب کی شکر گزاری کی نعمت عطا ہوئی ہو، اسے مزید نعمتیں حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وقت اچھا ہو یا برا، میرا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو تمہارے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں خود بخود دل ڈرتا رہتا ہے۔ شیخ سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے
جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو، غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ جب مصیبت میں کبھی پریشانی نہ ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پناہ میں ہو، اور جب راحت میں بھی پریشانی ہو تو سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ میں ہو۔ جب قرآن دل میں اترنے لگتا ہے تو اللہ سے شدید محبت ہونے لگتی ہے، پھر اس کے بندوں کے لیے دعا میں محبت و خیر خواہی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خدا ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ خدا ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رب کی ناراضگی۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان کے فیصلوں میں زوال نہیں۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرانے نہیں دیتا۔ نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں، مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ تجھے کیا سناؤں میرے خدا، تیرے سامنے میرا حال ہے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا کوئی تصور نہیں۔ پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اے موت، تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارے رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تمہارے رب کے لیے تمہاری ندامت کے 2 آنسو ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو
اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ جو شخص اللہ کا نافرمان ہو اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھو۔